أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آج میں پہلے اس موضوع کو دوسرے لیکچر میں وضاحت کرنے کی طرف کوشش کرنے جا رہا ہوں، جس کا موضوع تھا کہ اے مومنو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور صاحبان اولی الامر کی، یعنی دین اسلام میں نظام ولایت کی اہمیت. تو اس سلسلے کو جیسے کہ ہم نے پہلے لیکچرز کو اس بات پہ ہم نے اختتام کیا تھا کہ کسی مومن، قرآن مجید کی آیت ہے کہ کسی مومن اور مومنہ کو اللہ اور رسول اللہ کے فیصلہ کے بعد اپنے کسی امور میں کوئی اختیار حاصل نہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو واضح گمراہی کا شکار ہوگا. تو ان اطاعتوں کو، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بغیر کسی قید و شرط کے، یعنی جب ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو لفظ اطیعوا آیا ہے، اس کے ذریعے اللہ اور رسول کی جو مطلق یعنی ہر طرح کی غیر قید و بند کے اور بغیر کسی شرط کے جو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اطاعت اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات، دستورات اور فرامین و ارشادات ہیں وہ اللہ کے احکام اور دستورات سے مکمل طور پر جو ہے وہ یکساں اور ہم ہیں اور مربوط ہیں. تو اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا ثبوت ملتا ہے. یہ ثبوت ہے یہی بات پہلے ہی جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو یہاں پر اولی الامر کی بھی پہلے ہی عصمت کی بابت جو ہے وہ یہ آیت جو ہے اس کا ثبوت ہے، واضح ثبوت ہے بغیر کسی قید و بند اور شرط کے. اولی الامر کے احکام بھی اور دستورات اور ارشادات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور دستورات سے جو ہے وہ مربوط ہوتے ہیں اور اسے یکساں اور ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ اولی الامر کی عصمت کے اوپر جو ہے وہ ایک مکمل دلیل ہے. مزید اگر ہم اس کی مزید وضاحت کرنا چاہیں تو اس کی وضاحت جو ہے وہ یوں ہے کہ اس آیا مبارکہ میں یعنی خداوند تعالیٰ نے جو مومنین کو اپنی اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت اور صاحبان اولی الامر کی اطاعت کا جو حکم دیا ہے، اس میں امت کی مصلحت اور بہتری کی غرض سے ہے تاکہ اس کے ذریعے اہل اسلام کا معاشرہ اختلاف اور باہمی خلفشار اور بدامنی سے محفوظ رہ سکے اور ان جو ہے وہ کا شکار نہ ہو سکے. اس حوالے سے اولی الامر جو ہے وہ اس واجب الاطاعت جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے بغیر کسی شرط اور قید کے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مزید اس سے کم درجہ کی اطاعت یعنی غیر معصوم کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اور اولی الامر کے بغیر جو اطاعت ہے اس میں قید و شرط اور ایک شرط کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے. تو جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی
کی اطاعت نہیں ہو سکتی. یعنی یہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کی اطاعت اس صورت میں کی جائے کہ جس کا حکم یا جس کا فرمان خداوند تعالیٰ کے حکم اور ارشادات کے ساتھ جو ہے وہ متصادم ہو. اس وجہ سے کر کے یہاں پر جو ہے وہ اطاعت کو مشروط قرار دیا گیا ہے کہ یعنی معصیت میں اگر کوئی حکم دیتا ہے اولی الامر یعنی حاکم، تو اس کی اطاعت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی اطاعت جو ہے وہ خدا کی نافرمانی میں اطاعت نہیں کی جاتی. یہاں پر ایک قید اور ایک شرط لگا دی گئی ہے. اسی طرح مزید ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یعنی جو کم درجہ کے واجب الاطاعت اولی الامر سے جو کم درجہ کے حاکم ہیں، یعنی جن کی اطاعت کا یا مختلف معاملات میں اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس اطاعت کو ایک قید اور شرط کے اندر معین اور مقید کر دیا گیا ہے. جیسے کہ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 8 میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی و نیک سلوک کرے، اور اگر وہ تجھے اس بات پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اسے شریک قرار دے جس کا تجھے علم ہی نہیں، تو ان کی اطاعت جو ہے وہ نہ کر. تو یہاں پر بھی والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ان کا کوئی حکم والدین کا جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے ساتھ یعنی اللہ کے دستور کے ساتھ جو ہے قوانین کے ساتھ ٹکراتا نہ ہو، متصادم نہ ہو. اب اسی آیت میں دوسرا جو امر ہے یعنی اہم پوائنٹ ہے وہ امر کے بارے میں ہے کہ امر کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ امر سے مراد کیا ہے. تو آیت کے جب ذیلی الفاظ ہیں تو آیت میں جب شروع میں خطاب کیا گیا ہے تو یا ایھا الذین آمنو یعنی مومنین کو خطاب کیا گیا ہے. تو اس کا جب ہم مزید آگے اس کی وضاحت چاہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ مومنین کا ہر دینی و دنیاوی معاملہ ہے جن سے ابتدائے آیت ہو رہی ہے کہ یعنی یا ایھا الذین آمنو. تو اس میں جو ایماندار ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے جتنے بھی دینی اور دنیاوی معاملات ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. اور اسی کو ہم مزید جو ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی طرف ہم جو ہے وہ رخ کرتے ہیں اور اسی سے حوالہ چاہتے ہیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے امر میں مشورہ کریں. پھر سورہ شورا آیت نمبر 38 میں ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. یہاں پر بھی ہے کہ اور ان کا امر باہمی مشاورت سے انجام پاتا ہے. یہاں پر جو ہے جو متقین مومنین ہیں ان کو خطاب کیا گیا ہے. پھر اس میں ایک اہم بات جس کی طرف ہم توجہ دلانا جو ہے وہ امت مسلمہ کی جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس آیت میں مشورے کی ترغیب حکومت و قیادت کے سلسلے میں نہیں، یعنی کسی کو حق نہیں. حکومت جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اور امر کی اطاعت، تو رسول بھی خداوند تعالیٰ منتخب کرتا ہے اور اولی الامر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے رسول جو ہے وہ منتخب کرتا ہے، اور اللہ کا حکم رسول کا حکم ہوتا ہے، رسول کا حکم جو ہوتا ہے وہ اولی الامر کا وہی حکم ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے وہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے کسی اور عام افراد کو یہ حق نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ یہ حق نہیں دیتا. پہلے انبیاء کی بھی اگر اوصیاء کا مطالعہ کیا جائے تو خداوند تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ اپنے وصی اور جانشین جو ہے وہ پہلے انبیاء بھی مقرر کیا کرتے تھے. تو اصل میں اس مشاورت سے مراد یہ کہ لوگوں کے افعال سے متعلق ہے، اور اسلامی معاشرہ کے ان مختلف مسائل سے متعلق مشاورت ہے جو اسلامی معاشرہ جن سے آئے دن جو ہے وہ دوچار رہتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ مختلف درپیش آنے والے مسائل جو ہے وہ معاشرے کو ان کے بارے میں یہ جو ہے وہ جو صاحبان فہم و فراست افراد ہوتے ہیں اور اہل افراد ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ مشورہ کرنے کی، اور متقی افراد ہوتے ہیں ان کو مشورہ کرنے کی اہمیت پر جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے. اسی طرح جب ہم منکم کہتے ہیں کہ وہ الامر منکم، اس میں جب یہ بات جو ہے وہ منکم یعنی تم میں سے، اس سے بھی مراد جو ہے وہ عام افراد نہیں ہے، بلکہ کلامی لحاظ سے اس کو بھی جو ہے وہ مقید کرتا ہے کہ یعنی جو مستقل ہے، یعنی جس کا معنی میں سے ہونا، یعنی وہ الامر جو تم میں سے، اور یہ اسی طرح سے ہے جیسے منکم میں کہ جب ہم قرآن کی طرف مطالعہ کرتے ہیں، سورہ جمعہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آیت نمبر 2 میں ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم،
اور وہ کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا ان ہی میں سے. اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور تو ان میں ایک رسول بھیج ان ہی میں سے. پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں ہے رسلا منکم یقصون علیکم آیاتی، وہ رسول جو تم میں سے ہوں اور تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں. تو لہذا ان آیات میں منکم جو ہے وہ اس میں جب کہا گیا کہ تم میں سے ایک رسول، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عام افراد. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کا انتخاب جو خداوند تعالیٰ کرتا ہے تو اس کا ایک اپنا معیار اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اسی طرف سے جو ہے وہ اولی الامر کا بھی جو انتخاب ہے وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس منکم سے مراد عام افراد جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں میں جو ہے وہ مومنین ہی ہیں جو ایسے کسی طرح کی خدائی عصمت حاصل نہیں، یعنی وہ لوگ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اس چیز میں نہیں آ سکتے کہ اس الامر کے زمرے میں کہ جن کی عصمت کی کسی طرح کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ ان سے غلطی خطا اور جو ہے وہ ہر لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے جو ہے ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، کسی خطا سے وہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اسی طرح جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یہ بھی سورہ بنی اسرائیل سورہ نساء کی آیت ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لیکن اگر وہ پیغمبر اور صاحبان امر کی طرف جو تشخیص کی کافی اہلیت و قدرت رکھتے ہیں پلٹا دیں تو وہ مسائل کی تہ سے آگاہ ہو جائیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور خدا کا فضل اور رحمت شامل حال نہ ہوتی تو سوائے قلیل گروہ کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے. یعنی اس میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ایسا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے اسے رسول کی طرف اور اولی الامر کی طرف پلٹائیں کہ جو اہلیت و قدرت بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان مسائل کی تہ تک پہنچنے کے لیے آگاہیت اور علم بھی رکھتے ہیں. یہاں پر جو لفظ یستنبطونہ وہ استعمال کیا گیا ہے، اصل میں یہ لفظ جو ہے وہ نب بروزن فقط کے مادہ سے ہے. اس سے مراد وہ پہلا پانی ہے جو کنویں سے نکالنے اور زمین کی تہ سے حاصل کرتے ہیں. اسی بنا پر ہر حقیقت کے مختلف دلائل و شواہد سے استفادہ کرنے اور موجود مدارک سے استخراج کرنے کو استنباط کہا جاتا ہے. چاہے یعنی جس طریقے سے اگر ریت کے اندر جو ہے وہ اس کے آئرن کے چھوٹے چھوٹے ذرات اگر اس میں مشترک ہو تو ان کو الگ کرنے کے لیے مقناطیس جب سے قریب کرتے ہیں تو صرف جو ہے وہ لوہے کے ذرات جو ہے ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ کھینچ لیتی ہے، اٹریکٹ کر لیتی ہے اور ریت کے ذرات الگ ہو جاتے ہیں. اسی چیز کو بھی ہم استنباط کہتے ہیں. تو اس وجہ سے کر کے یہ کام فقہی مسائل میں ہو، فلسفیانہ، سیاسی اور علمی مسائل میں ہو، جو تشخیص کی قدرت رکھتے ہیں اور مختلف مسائل پر کافی دسترس رکھتے ہوں اور جو حقائق کو بے بنیاد افواہوں سے اور صحیح مطالب کو غلط امور سے الگ کر کے لوگوں تک پہنچائیں. اس طرح کے لوگوں میں پہلا درجہ جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین یعنی ائمہ اہل بیت مولا علی علیہ السلام، حضرت زہرا علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام تک ہے. اور دوسرے درجہ میں ایسے علماء ہیں، یعنی پہلے درجہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اہل بیت ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور دوسرے درجہ پر وہ علماء ہیں جو ان مسائل میں صاحب نظر ہیں، یعنی جو علم اور نظر رکھتے ہیں اور علم کے اندر جو ہے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ ہیں. ان کو جو ہے وہ دوسرے درجے پر جو ہے وہ ان کی حیثیت آتی ہے. جیسے کہ تفسیر نور الثقلین میں اس آیت کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم الائمہ، یعنی
یہ جو صاحبان علم ہیں ان کے بارے میں حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ العمر سے مراد جو ہے وہ ہم الائمہ، یعنی اس آیت سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب یہ اس آیت کا جب ہم صحیح مطالعہ کرتے ہیں پوری آیت کو، اس کے ساتھ پہلی آیات جو مربوط ہیں وہ اس آیت کو، اور اس کے بعد جو آیات مربوط ہیں، اور پھر سورہ نساء کے تمام آیات جو ان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ آیت ایک مکمل قانون تمام ادوار اور زمانوں کے لیے ہے۔ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی بلکہ پورے زمانوں کے لیے ہے، جو دشمنوں اور مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کے درمیان غلط خبروں کی اشاعت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی بعض اوقات دشمن جو ہیں اور جو ہے وہ سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ جو ہے اس پراپیگنڈے میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے درمیان غلط خبریں اور پھیلاتے ہیں، اور جو دشمن پھیلاتے ہیں ان کی وجہ سے کر کے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یقین کی حالت میں لانے کے لیے یعنی صاحبان علم کی ضرورت پڑتی ہے اور علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب نظر و اہل بصیرت علماء ہی ہیں جو غلط مشتہر ہونے والی خبروں کے وصفوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن معاشرے کی اکثریت اگر صحیح راہبری سے یعنی قیادت سے معروف رہ جائے تو اس وقت من گھڑت خبروں اور ان کے ضرر رساں اثرات سے جو ہے وہ معاشرہ نہیں بچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا مختلف جو ہے وہ ادوار میں اسلامی معاشرے کا، تو ہمیں جو ہے وہ یہ روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے کر کے مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ مختلف قسم کی غلط فہمیاں اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ دشمنی کی جو ہے وہ نشر و اشاعت جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ تفرقے کا باعث بنی۔ آخر مزید جب ہم سوچتے ہیں، اگر ہم عقل سے کام لیں، فہم و فراست سے کام لیں، تو آخر یہ کیوں تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو خداوند تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام احکام الہی نافذ کرنے کے لیے بھیجے، اور اتنی تاکید خداوند تعالیٰ کر دے کہ چاہے تمہاری جان چلی جائے مگر دین کے اصلی تعلیمات اور عدالت کا اجرا کرو، اور دوسری طرف یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی خدا یہ کہہ دے کہ حاکم اور رئیس کا ہر حکم عوام کے لیے واجب الاطاعت ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ خود بنائی گئی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاہے وہ حاکم ہو، چاہے جس بھی پوزیشن پر ہو، کہ وہ خدا کے حکم کی اور خدا کے احکام کی اور دستورات کے جو امر یہ جو کام ٹکرائے اور اس کی پھر اس کے اندر میں اسلام اجازت دے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ لہذا جن الامر کی اطاعت کا حکم خدا جو ہے وہ لازماً قرار دیتا ہے، ان کی اطاعت فرما برداری اپنے اور اپنے رسول کے پہلو پہ پہلو قرار دیتا ہے۔ یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو اطاعت اور فرما برداری ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پہ پہلو ہے، اور وہی جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ کیونکہ جس طرح رسول معصوم تھے، اسی طرح جو ہے وہ الامر کو بھی معصوم جو ہے وہ ہونا حتماً لازمی اور ضروری شرط ہے۔ تو مزید اس کی وضاحت کے لیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر مزید جو ہے وہ روشنی ڈالنے کی قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور روایات کے حوالے سے انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے وضاحت کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عید غدیر کے بارے میں کہ جو مولا علی علیہ السلام کے جو ہے وہ ولایت کا اعلان کیا گیا، اور اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ جو ہے وہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور جو افراد جو ہے وہ اس لیکچر کو سن رہے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن بٹن کو جو ہے وہ آپ پریس کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ یہ قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ لیکچر انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو پہنچتے رہیں گے۔ والسلام۔